ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز پڑھ رہے تھے. اب نماز کتنا اہم فرض ہے، کتنا اہم فرض ہے. یہ نماز پڑھ رہے تھے. امام بخاری صحیح بخاری شریف میں صفحہ 683 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ یہ صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، بلایا. یہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز مکمل کر کے جب حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے بلایا تھا؟ آئے کیوں نہیں؟ عرض کہ انی کنت اصلی، آقا میں تو نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیا تو نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اس حدیث بخاری کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز میں بھی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلائیں تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جہاں نماز میں ہے وہی نماز کو روکے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. جو حکم دے اطاعت کرے، جو پوچھے وہ بتائے، جو کام کہیں وہ کرے، اطاعت کرے، کام پورا کر کے نماز جہاں سے روکی تھی، رکوع میں تھا یا سجدے میں تھا، قیام میں تھا، قعود میں تھا، جلسے میں تھا، قومے میں تھا، نماز کے کسی بھی رکن میں تھا، جہاں نماز کو روک کر گیا ہے وہیں سے آ کر نماز کو شروع کر دے. اس کی نماز میں اصلاً کمی نہیں واقع ہوئی، اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی. کیوں کہ اگر اس کا سینہ قبلے سے پھرا ہے، پھرا کس کی طرف ہے؟ پھرا کس کی؟ چہرہ قبلے سے پھرا تو پھرا کس کی طرف ہے؟ اس کا رخ قبلے سے ہٹ گیا تو ہوا کس کی طرف ہے؟ اس نے نماز میں کلام کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے، لیکن اس نے نماز میں آ کر باتیں کی ہیں تو کی کس کے ساتھ ہیں؟ اس نے نماز میں آ کر گفتگو کی تو کی کس کے ساتھ؟ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام اس قدر بلند ہے. بلکہ امام ترمذی نے جامع ترمذی کی دوسری جلد کے صفحہ 115 پر یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ ایک اور صحابی کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی. تو ان کو بلایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. یہ بھی نماز مکمل کر کے جب حاضر ہوئے تو ان سے بھی فرمایا اے ابی تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے بلایا تھا؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیا تو نے اللہ کے قرآن میں یہ نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ عرض کی آقا پڑھا ہے اور اب آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی اگر میں نماز میں بھی ہوا تو فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. امام ترمذی اس حدیث کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ھذا حدیث حسن صحیح. آپ فرماتے یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام سے فرمائے کہ جب میں نے تجھے بلایا تو آیا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا میں نماز میں تھا. فرمایا جب تو نے قرآن میں یہ پڑھ لیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تجھے بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. تو انہوں نے عرض کیا آقا اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی میں دیر نہیں کیا کروں گا، جب آپ بلائیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ سینہ قبلے سے پھر جائے، چہرہ قبلے سے پھر جائے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، مگر اس مقام پر اللہ کے محبوب کی طرف جس نے چہرہ کیا ہے، قبلہ کیا ہے، اپنا سینہ کیا ہے، اللہ کے محبوب کی طرف چلا ہے، ان سے کلام کیا ہے، ان کی اطاعت کی ہے، ان کی فرما برداری کی ہے. ان کی فرما برداری اور اطاعت جو ہے نماز کو فاسد نہیں کرتی.